السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا مگر کیوں، اور انسان اپنے نفس کو قابو میں کیسے لائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ کیا واقعی اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے یا پھر انسان خود اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر لیتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو آپ کے اپنے نفس سے روبرو کرائے گی۔ اصل مسئلہ ہدایت کیوں چھن جاتی ہے، تو سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، سورہ البقرہ آیت نمبر 258۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، سورہ المنافقون آیت نمبر 6۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہدایت دینا نہیں چاہتا، بلکہ فرمایا یہ لوگ خود ایسے بن گئے کہ ہدایت کے قابل ہی نہ رہے۔ اصل دشمن نفس۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ نفس انسان کو کہتا ہے ابھی مزہ لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ سب یہی کر رہے ہیں، دل صاف ہونا کافی ہے، اور انسان نفس کی بات مانتے مانتے ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نفس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہر دین ہوتا ہے مگر باطن غلام نفس ہوتا ہے۔ حدیث، اصل مجاہد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، سنن ترمذی۔ یعنی غصے کو پی جانا، حرام خواہش کو روک لینا، حق بات سن کر جھک جانا، یہی اصل جہاد ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا قرآنی نسخہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا اور نفس کو خواہش سے روکا، سورہ النازعات آیت نمبر 40۔ پھر آگے فرمایا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، سورۃ النازعات آیت نمبر 41۔ یعنی خوف آخرت، نفس کی مخالفت اور صبر، یہ تین چیزیں ہدایت کا راستہ کھول دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہدایت چھینتا نہیں، انسان خود چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، ہم دستک دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج بھی دل میں چبھن ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو سمجھ لیجئے ہدایت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، بس ایک فیصلہ چاہیے، نفس کے خلاف کھڑا ہونے کا۔ آخر میں میرے ساتھ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، ہمیں اپنی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جن کے بارے میں تو فرماتا ہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ آمین۔